اب ہمارے اکثر اور بیشتر مسلمان بھائی کیونکہ دین سے بالکل ناواقف اور مذہب کے معاملہ میں حساس ہیں، اس لیے وہ ایسا کام کرنے والے کو اللہ والا سمجھ کر یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ سے اس انسان کی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، اور اللہ سبحانہ نے ورد و وظائف کے ذریعے اس کو اپنے خصوصی کوڈ نمبر اور ٹیلی فون نمبر دے رکھے ہیں، لہذا جب یہ اللہ والا کوڈ نمبر ملاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً فون پر اس سے رابطہ کر کے پوچھتا ہے کہ ہاں بتا میرے بندے کیا حکم ہے، اور پھر وہ پیر نما بندہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوری تکمیل کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ مسلمانوں یہ سراسر جہالت اور گمراہی ہے جو ان پیروں نے پھیلا رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ کسی کا تابع نہیں، نہ ہی اس کا نظام توہمات کا غلام ہے۔ یہ انسان کی مشق ہے کہ وہ لوگوں کو کرشمے دکھا کر اپنی روٹی چلا رہا ہے، اپنی دکان چلا رہا ہے۔ مسلمانوں، جادو دراصل صرف کرشمہ سازی اور شبدہ بازی تک محدود ہے، اور در حقیقت ارواحی کارگزاری کی صورت میں ایک فراڈ ہے۔ دین اسلام نے سحر سے انکار کیا ہے، مگر انسان بدکار اور بد کردار ہونا چاہیے تو شیطان بدی کا راستہ ہمیشہ ہموار کرتا رہتا ہے۔ اس لیے بیشتر مسلمانوں نے ایک نئی حجت نکالی ہوئی ہے، اور وہ ہے قرآن سے شفا طلبی۔ چنانچہ قرآنی آیات سے تعویذ لکھے جاتے ہیں، امراض کا علاج کیا جاتا ہے، استخارہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کا اصل مقصد لوگوں کو ہدایت دینا ہے۔ مسلمانوں، یہ تو پیغام خداوندی ہے، یہ ہمارے ہاں کے پیرزادے قدیم جادوگروں کی یادگاریں۔ سادہ لو مسلمانوں کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا گیا ہے کہ پیروں کو نظر و نیاز دینے سے انسان ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہتا ہے، یہ ہر مشکل وقت میں اس کے کام آتے ہیں، جبکہ لوگ ان لوگوں کے کام آتے ہیں، یہ کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ یہ تو خود اتنے بیکار لوگ ہیں، اتنے بیکار اور سست انسان ہیں کہ یہ تو اپنی زندگی بھی نہیں چلا سکتے۔ لوگ ان کو نظر و نیاز دینا بند کر دیں تو یہ بھوکے مر جائیں۔ مسلمانوں، حیرت ہے کہ آج کے اس علمی دور میں بھی امریکہ جیسے ملک میں 20 درسگاہیں قائم ہیں جن میں جادو کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ان درسگاہوں کے تربیت یافتہ کوپر فیلڈ جیسے جادوگر اور شبدہ باز مشٹنڈے دنیا بھر کا دورہ کرتے ہیں اور بے وقوفوں کو متاثر کر کے دنیا کی زینت اکٹھی کرتے ہیں۔ شیطان کے ان پجاریوں کے اعمال میں کسی معفوق الفطرت روحانی طاقت کا ہمیں کہیں کھوج نہیں ملتا۔ البتہ انہوں نے اپنی جنسی کجرویوں اور خفیہ کارستانیوں پر جادو کے اثر کا روحانی پردہ ڈال رکھا۔ ارے یہ جادوگر، سنیاسی، جوگی، پیر و فقیر معفوق الطبع روحانی قوت کے نام پر ان پڑھ اور سادہ لو عوام کو فریب دے کر اپنی دنیاوی اغراض کی پرورش کر رہے ہیں، اور ان پڑھ سادہ لو عوام کی جہالت ان کے لیے سونے کی کان بنی ہوئی ہے۔ پھر جادو کے ساتھ ساتھ مذہبی پیشہ وروں نے دیو مالائی داستانوں کو جنم دیا اور ان کی اثر پذیری سے انسانوں پر مزید قابو پایا۔ اب مسلمانوں، یہ دیو مالائی کہانیاں اور روحانی داستانیں کیا ہیں؟ یہ سب فرضی اور جھوٹے قصے کہانیاں ہیں جو جنوں، بزرگوں، دیوتاؤں، بدروحوں اور مری نسل کے اچھے برے انسانوں کے گرد گھومتی ہیں۔ سمبریوں، بابلیوں، مصریوں کے علاوہ آریہ قوم میں بھی دیو مالائی داستانیں مشہور تھیں، اور انہی داستانوں نے مذہب کا روپ دھار رکھا تھا۔ آج بھی مسلمان مذہبی رہنما، پیر و مرشد بھی ایسی ہی جھوٹی داستانوں اور من گڑت روایتوں کی بنا پر مریدان پر قابو پاتے ہیں۔
مسلمانوں، اگر رقیق نظر سے دیکھا جائے تو مذہب کا جنم روحوں کی کارگزاریوں، جادوگروں کی شبدہ بازیوں، دیومالائی داستانوں سے ہوا۔ اپنے اپنے دور کے ہڈ حرام مگر چلاک اور مکار عیار لوگوں نے مختلف ہیلوں اور وسیلوں سے انسانوں کے ذہن کو خوف زدہ اور متاثر کیا، پھر ان کو اپنے مفاد کے لیے جان و مال کی ان سے قربانیاں لی۔ یہ سب کچھ بظاہر دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا، مگر اس کے پیچھے پروہتوں، پنڈتوں اور مذہبی رہنماؤں کی حرام زدگی چھپی تھی کہ وہ لوگوں کو مذہب کے نام پر بلیک میل کرتے، ان سے مال و دولت بھی لیتے اور ان کی لڑکیوں سے عیاشی بھی کرتے۔ اب ایسا کرنا بھی کیونکہ انسان کی دیرینہ خواہش تھی، اس لیے اس کام کو مقدس بنانے کے لیے اس پر مذہب کی چھاپ لگا دی گئی۔ انسان کی آرزوئیں اور تمنائیں چونکہ ایک ہی جیسی ہیں، اس لیے انسان نے ان کی تکمیل اور تسکین کے لیے جو وسائل اختیار کیے وہ بھی ملتے جلتے ہیں۔ چنانچہ ہر دور کے چند اوباش اور ہوشیار لوگوں نے اپنی غرض و غائط سیدھی کرنے کے لیے سیدھے اور سیدھے سادہ انسانوں کو دہشت زدہ بنائے رکھا۔ مذہب روحوں کی کارگزاری، دیومالائی پوجا اور جادو کی شبدہ بازی کی ایک صورت ہے۔ مسلمانوں، مذہب کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مذہب غیر مرئی طاقتوں کا خوف اور انفرادی صورت میں توہم ہے۔ مذہب ان فوق الطبع ہستیوں کی تالیف قلب کا نام ہے جو اہل مذہب کے خیال میں انسانی زندگی پر حاوی ہیں۔ مذہب ان برتر نیک اور بد قوتوں کے بارے میں ہمارا احساس ہے جو انسانی زندگی پر حکمران ہیں۔ اور مذہب کا مسلمانوں ایک منفی پہلو یہ ہے کہ ہر اہل مذہب اپنے آپ کو درستگی پر سمجھتا ہے اور دوسرے کو گمراہ خیال کرتا ہے، جس سے تعصب، منافرت اور مذہبی جنون کو تقویت ملتی ہے۔ بعض اوقات تو ایک ہی مذہب کے مختلف فرقے معمولی اختلاف کی بنا پر دوسروں کو مردود اور کافر قرار دے کر قتل کر دیتے ہیں اور اپنے ذہن میں اللہ سبحانہ سے ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تاریخ عالم کے اوراق گواہ ہیں کہ مذہبی تعصب اور مذہبی جنون کی تسکین کے لیے لاکھوں بے گناہوں کا خون بے دردی سے بہا دیا گیا۔ مذہب پرست صدیوں سے اپنے مذہبی مفادات کی پرورش کے لیے مذہب کے نام پر اپنے مخالفوں کو بے رحمی سے کچلتے چلے آ رہے ہیں، اور اکثر اوقات تو اس ظلم میں سیاسی افراد اور حکام بھی شامل ہوتے ہیں۔ حکام کے ظلم و ستم میں مذہبی دکاندار، پھر پروہت، پنڈت، پادری اور ملا بھی اپنے سرپرست آقاؤں کا ساتھ دیتے ہیں اور مذہب کی آڑ میں ان کے مخالفین کو کفر اور تفریق کے فتووں سے نوازتے ہیں۔ میرے بہت پیارے مسلمان بہن بھائیوں، مذہب اللہ سبحانہ کا بھیجا ہوا نہیں، انسان کا تراشیدہ ہے، انسان کا گھڑا ہے، انسان کا بنایا ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو آج تک سربستہ ہے۔ اس کے تخلیق کرنے والوں کا یہی کارنامہ ہے۔ یہ سب وہ اسرار ہیں جن کی حقیقت تک پہنچنا انسان کے لیے ضروری نہیں۔ ہر شخص مذہب کی خود ساختہ رسومات کو نہایت عقیدت اور اہتمام سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ ان کے سچ یا جھوٹ، ان کے جائز یا ناجائز ہونے کے متعلق ایک حرف بھی زبان پر نہیں لاتا۔ جاہل اور عالم، کم فہم اور عاقل، سب اس مشق میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کو حسب توفیق نبھاتے رہنا ہی زندگی کی سعادت سمجھتے ہیں، جبکہ انسانوں کی یہ تمام مذہبی داستانیں فرضی یقین سے عبارت ہیں۔ مگر تعجب تو یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک اس عام اعلان کے باوجود ایمان کے اعتبار سے یہ قطعی فیصلہ نہ ہو سکا کہ کون سا مذہب سچا ہے اور سچا ہے بھی یا نہیں، اور پھر مذہب کی سچائی کا معیار کیا ہے اور کون سا مذہب اللہ سبحانہ کی شان کے مطابق ہے، اور مذہب کا اللہ سبحانہ کے بھیجے ہوئے دین سے کوئی واسطہ بھی ہے یا نہیں، اور پھر دین اور مذہب میں فرق کیا ہے۔
تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، یہ ہیں وہ بنیادی سوالات جن کو آج ہم نے سمجھنا ہے، اور ایمان کے اعتبار سے جن کو سمجھے بغیر نہ کوئی مذہب اور دین کا فرق سمجھ سکتا ہے، تو نہ ہی اللہ سبحانہ کے اس دین کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تواتر سے انسان تک پہنچا۔ ان تمام سوالات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابتدائی امت کا جائزہ لینا ہوگا۔ قوم نوح شمیری قوم، اس کا زمانہ 5000 قبل مسیح کا دور ہے۔ قوم نوح کا وطن دجلہ و فریات کا درمیانی علاقہ تھا، جس کو آج ملک عراق کہا جاتا ہے۔ اسی شمیری قوم نے عراق میں تمدن کی داغ بیل ڈالی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ تمام دنیا ارواح سے بھری ہوئی ہے، جن میں کچھ ارواح خبیثہ اور کچھ ارواح طیبہ ہے۔ قوم نوح کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ ارواح خبیثہ کو قربانی، نظر و نیاز اور چڑھاوے سے، ارواح طیبہ کو مد و ثنا اور نعت خوانی سے خوش رکھنا ضروری ہے، ورنہ ان کی ناراضگی سے زندگی عجیرن ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں نے خدائے وحدہ لا شریک کی عبودیت چھوڑ کر کھلی بت پرستی اختیار کر رکھی تھی۔ قرآن کریم کے مطابق ان کے 5 معروف بت تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں خدائے واحد کی طرف دعوت دی تو قوم کے سرگنوں نے اپنی قوم کو قرآن کریم کے اعتبار سے کچھ یوں تنبیہ کی کہ اے لوگو، نوح کی بات نہ ماننا اور اپنے معبودوں ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر دیوتا کو نہ چھوڑنا، اور ان کی پوجا و پرستش ترک نہ کرنا۔ قرآن کے ارشاد کے مطابق سزا کے طور پر وقت مقررہ پر بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق طوفان آ گیا۔ مسلمانوں، زمین سے پانی ابلا، آسمان سے پانی برسا، اور یہ سارے کا سارا علاقہ غرقاب ہو گیا کہ جس پر قوم نوح آباد تھی، اور جو اللہ سبحانہ کی وحدانیت، خالقیت، حاکمیت اور حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ سبحانہ کا پیغمبر اور بندہ ہونے کا ایمان لا کر کشتی میں سوار ہو گئے تھے، بچ گئے، باقی سب ہلاک ہو۔ بے شک کشتی میں وہی لوگ سوار ہوئے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لائے، خدائے واحد کے پیروکار ہوئے، مگر جب نسل انسانی پھیلی تو پھر پیشہ ور پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور ان پیشہ ور مذہبی بزرگوں نے لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا، اور بہت سے لوگوں کو گمراہی نے آن گھیرا۔ اللہ سبحانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سامیہ اولا میں 3 پیغمبر بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل، مصر اور شام میں آباد قبائل میں گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام جنوبی عرب میں سکونت پذیر قبائل میں، حضرت صالح علیہ السلام شمالی عرب میں آباد قبائل میں گئے۔ یہ پیغمبران اکرام حضرت انسان کو اسلاف پرستی، بزرگ پرستی، مردہ پرستی، قبر پرستی، بت پرستی سے روکتے تھے اور روکتے رہے، مگر بدبخت انسان بزرگوں اور بتوں کی پرستش سے باز نہ آئے، حتیٰ کہ دنیا سے نیست و نابود کر دیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت وہاں قوم عاد کی حکومت تھی۔ قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہاں کے بادشاہ نمرود سے مناظرہ ہوتا ہے، جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تم نے اس کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے خدا کے بارے میں بحث کی، اس کے خدا نے اس کو بادشاہی دی تھی،